کے سزا دے دے وہ کسی قسم کے مناظرے دی اور دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دلیل منگن والی بندہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ضروریات دین کے نال ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت تشریف فرما ہوئے آپ نے پہلا کام یہ کیتا ہے کہ مرتدین ختم نبوت دے منکرین دے نال جہاد فرمایا ہے اور کئی سو صحابہ کرام شہید ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جان دی قربانی دینی پوے تے او مصطفیٰ دی ختم نبوت تے آنچ نہیں آنی. اتنا ضروریات دین ہے. بہرحال ساڈے بزرگ پھر برکت واسطے لوگاں دے اپنے نوجواناں دے ذہناں وچ اس عقیدے دی اہمیت بٹھاون واسطے یا ادا شعور دیون واسطے دلائل دیندے نے. جس طرح پیر پیر علی شاہ رحمہ اللہ نے ادھر کے کتب تصنیف فرمائی ہیں. صاحب چشتیائی بھی آپ کی ختم نبوت کے حوالے نال تصنیف ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ایک بندے نے بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا. ایک شخص دے آلے دوالے پھریا ویکھدا رہا. ایک جگہ تے پہنچا تے ایک اٹ دی جگہ خالی سی. ویکھن والے آخیا کہ اتنے بھی اٹ لگ جاتی تے محل بڑا سونا بن جانا سی. میرے پاک نبی نے مثال دے کے فرمایا صحابہ اللہ نے نبوت کا جڑا محل تعمیر فرمایا ہے وہ دی آخری اٹ میں مصطفیٰ بن گیا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا میرے اتنے نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے اور میرے تو بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. میری امت دے علماء صلحاء صوفیاء بنی اسرائیل کے نبیوں والا کام کرن گے. کی مطلب تجدید دین اور دین کی تبلیغ. اے اللہ تعالیٰ قیامت تک ہن علماء صلحاء صوفیاء کو لگے گا. نبوت کا دروازہ بند ہے. قیامت تک دین ہن مصطفیٰ دے چل رہا ہے. کسی قسم کی کوئی نئی شریعت نہیں آنی. تا کر کے حضور نے فرمایا اللہ ہر صدی کے آخر پہ ایک مجدد پیدا کرے گا جو دین کی سر نو تجدید کر دے سی. یعنی بدعتی لوگ یا بد مذہب گمراہاں دے جو بد عقیدگی پھیلی ہو سی. مجدد کا کام ہے کہ وہ آ کے انہاں دی بد عقیدگی ختم کر کے مصطفیٰ دے دین نو دلائل نال روشن کر کے پھر نوجواناں دے ذہن وچ بٹھاتا ہے. تو عزیزان گرامی یہود و نصارہ شروع تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن. کبھی بھی یہودی اور عیسائیاں تو یہ توقع نہ رکھا جائے کہ وہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ کر سکے. قرآن نے واضح فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم پر کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین ملت کی پیروی نہیں کرو گے. یہ قرآن کا فرمان ہے. کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, کسی عالم کی گل نہیں. قرآن کی نص قطعی ہے. قرآن نے واضح دس دیتا ہے جے دے اتنے یہودی راضی ہو گئے وہ سمجھ لو انہاں دی ملت کی پیروی کر رہے ہیں. اگر وہ راضی نہیں تو پھر پیروی تو جے وہ راضی ہو گئے تو قرآن آتا ہے پھر انہاں دے دین ملت کی پیروی کرتا پیا. انہاں دی ہاں ملائی بیٹھا ہے جہی وجہ تو راضی ہے. دیتے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے واسطے نویں تو نواں فتنہ مسلمانوں میں چھوڑیا ہے. اور آئے دن تو سوشل میڈیا کا دور ہے. صبح جدو اٹھو گے ہر روز ایک نویں تو نواں فرقہ تیار ہوا. اور منکرین نماز نکل آئے, کدھر ملحدین نکل آئے, کسی پاس جناب منکرین حدیث نکل آئے, کدھر اہل قرآن نکل آئے. نویں تو نواں فتنہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے واسطے اور روزانہ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ نبی پاک سرکار کا فرمان بھی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا اندھیری رات کے ٹکڑیاں کی مان فتنے دے پر پیدا گرن گے اور انہاں فتنیاں وچ صبح بندہ مومن ہوئے گا, شامی کافر, شامی مومن اس کو یعنی پتہ ہی نہیں لگنا کہ ایمان گیا کہتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی ایمان تو فارغ ہو جان کے وجہ کی بنسی؟ نجبال کریم آقا نے فرمایا کہ معمولی جائے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے دین کو کنڈ کر
اج حالات سے اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا عہدہ کرسی بچاون کی خاطر ہر حد تلاش کر رہے ہیں، ہر حد کرتے پہ شریعت کی بھجی عمریں انہوں کوئی پرواہ نہیں، دین اسلام کے کو جناب کو جو مرضی ہوتا رہے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی کرسی عہدہ اور پیسہ بچاون کی خاطر ہر حد تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خبر لجپال کریم آقا نے پہلے دیتی، لیکن اتنا ذہن وچ رکھیا جے بخاری شریف کی حدیث پا کے لجپال کریم آقا نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، فرمایا اسلام غالب رہتا ہے مغلوب کبھی نہیں ہوتا، جتنا انہوں کوئی دباون کی کوشش کرے گا اسلام ایک ایسا دین ہے انہوں دباون والے خود دب جان گے، مصطفیٰ دا دین قیامت تک چمکتا رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور سنو حضرت سیدنا فاروق اعظم انہاں دے نام کو مسلمانوں دا بچہ بچہ واقف ہے، مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی ہے، نبی کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، عمر تیرا رات کو گلیوں میں جانا یاد آتا ہے، اس عہد